محترم جناب چودھری احسن اقبال صاحب، منسٹر فار پلاننگ، قابل احترام وفاقی وزراء اعلیٰ اور صوبائی حکومتوں کے آنریبل منسٹرز، گورنمنٹ آفیشلز، پارلیمنٹیرینز، مہمانان گرامی، ایکسلنسیز، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج میں محترم احسن اقبال صاحب کو اس شاندار تقریب کے موقع پر پاکستان گورننس فورم 2026 کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یقیناً بڑی سنجیدگی کے ساتھ اڑان پاکستان کا جو پورا سسٹم ہے اس کو آپ آگے لے کے بڑھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوم گرون ماڈل جو ہے انشاءاللہ دی ہول آف گورنمنٹ کے نظام کے ذریعے انشاءاللہ یہ پاکستان کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑے گا۔ خواتین و حضرات، یہاں پر احسن اقبال صاحب نے اپنی تقریر میں تمام جو اہم معاملات ہیں ان کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے، اور یقیناً میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن ایک مختصر جائزہ لینا چاہوں گا اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ جون 2023 میں پاکستان واز ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے اور ایک مشترکہ کاوشوں سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے، اور اس کے بعد ان 2 سالوں میں ہماری جو میکرو اکنامک سچویشن جو ہے وہ الحمدللہ آپ سب کی گریٹ ٹیم ورک کے نتیجے میں وہ سٹیبل ہو گئی۔ اس میں فیڈرل گورنمنٹ شامل ہے، اس میں پروونشل گورنمنٹ شامل ہیں، اس میں پولیٹیکل اور ملٹری ہائرارکی سب کی کاوشیں اس میں ہر حوالے سے شامل حال ہیں۔ کچھ سال پہلے گیلپنگ انفلیشن تھی، اٹ ہیڈ آلموسٹ ٹچڈ 38%، آج وہ سنگل ڈیجٹ میں ہے۔ آپ کی پالیسی ریٹ جو کہ کچھ عرصہ پہلے 22% پہ تھا، آج 10.5% پہ ہے۔ آپ کی ایکسپورٹس جس سپیڈ پہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہے، لیکن اس میں یقیناً بتدریج اضافہ ہے۔ اس میں بے پناہ گنجائش ہے، بے پناہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ دی ہول آف گورنمنٹ اپروچ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ ہماری جو ریفارم جو ہیں آئی ایم ایف کی پروگرام میں یقیناً کنڈیشنلٹیز ہیں، لیکن بعض ریفارمز ہماری اپنی ہوم گرون ہیں جس میں آئی ایم ایف کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ بوم اینڈ بسٹ سائیکل میں دوبارہ خدا نخواستہ ہم اس میں چلے جائیں گے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں خواتین و حضرات کہ جس طرح پاور سیکٹر میں آپ دیکھیں کہ جو ایسے ٹیکسز شامل تھے، کراس سبسڈی شامل تھی، اس کو ہم نے وہاں سے نکالا، اور ان 2 سالوں میں تقریباً 8.5-9 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت کم ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ سولر کو دیکھیں،
سولر کے اوپر ایک بڑا جائز جو موقف تھا، بڑا جاندار موقف تھا کہ جو سولر کے پلانٹس لگ چکے ہیں، ہاؤس ہولڈز ہیں جنہوں نے بھی لگائے ہیں، اور جس رجیم کے تحت انہوں نے یہ انویسٹمنٹس کی، ان کو ہم نے پروٹیکٹ کیا پوری طرح۔ آئندہ کے لیے ہم نے جو بھی سولر میں آنا چاہے وہ نئی رجیم میں وہ آنا چاہیں بڑے شوق کے ساتھ۔ مگر پاور سیکٹر میں جہاں پر یہ میسو ایفرٹس ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا کریڈٹ یقیناً منسٹر آف پاور بیٹھے ہیں یہاں پہ جناب لغاری صاحب، ان کے سیکرٹری اور ان کی پوری ٹیم نے مل کر جو کام کیا ہے وہ انتہائی خوش آئند ہے۔ مگر اس میں مزید بے پناہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو بجلی جو چوری ہوتی ہے 200 ارب روپے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 200 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر دا ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہی ان معاملات کو طے کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ایز آف بزنس کا جو ایشو ہے اس کے لیے ہم نے کچھ اقدامات اٹھائے، مگر مزید کئی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز چوری کا منبع تھا، کرپشن کا یہ ڈین تھا بالکل، اس کا ہم نے مکمل طور پر خاتمہ کیا۔ شہر رمضان میں پچھلے سال ہم نے تھرو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہم نے جو حقدار تھے ان کو ہم نے پہنچائے۔ اس سال اس رمضان میں الحمدللہ 38 ارب روپے ہم تھرو ڈیجیٹل والیٹس پورے پاکستان میں ہم لوگوں کے گھروں میں دے رہے ہیں۔ ان کی عزت نفس بھی ان کی مجروح نہیں ہوئی، ان کو لائنوں میں کھڑا نہیں ہونا پڑا، ان کو جو انتہائی خراب کوالٹی کا مال ان کو نہیں مل رہا، کرپشن نہیں ہے، اور یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں دے ہیو بین کمپلیٹلی کلوزڈ، اور اس سے اربوں روپے جو قوم کے جا رہے تھے تنخواہوں میں اور کرپشن میں، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، نام تو ہے پاک PWD، پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ، مگر اس سے زیادہ ناپاک ادارہ تھا ہی کوئی نہیں پاکستان میں۔ اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا، اور آپ یقین کریں، یعنی میں آپ کو تفصیل سے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا، ادھر سے سفارشیں ادھر سے سفارشیں کہ جی ہمیں ابھی تھوڑا سا یہ کام ہے، یہ مکمل ہو جائے، یہ پل ہے یہ مکمل ہو جائے، یہ کراچی میں جناب یہ کام ہے اس کو مکمل کر لیں، یہ لاہور میں، یہ کوئٹہ میں، یہ پشاور میں۔ میں نے کسی کو نہیں سنی، ان کو سب کو ہم نے سرپلس پول میں بھجوایا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو اور کئی مثالیں دینا چاہتا ہوں، لیکن خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اٹس اے گریٹ چیلنج، اٹس اے لانگ وے ٹو گو، اٹس اے ویری آرڈوس جرنی، ویری تھورنی جرنی، مگر اس کے لیے ہمیں الحمدللہ اس چیلنج کو قبول کیا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ، چاروں صوبوں کی حکومتیں مل کر اگر انشاءاللہ ہم شبانہ روز اس راستے پر محنت کرتے رہے، خون پسینہ بہاتے رہے، تو میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان بہت جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں بے شمار اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگز کی، مختلف سیکٹرز، ٹیکسٹائل، لیدر، پوٹری ورک، سپورٹس، جو بھی آپ کہہ لیں، ان کے ساتھ میٹنگز کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کی، اور کئی فیصلے ان کی روشنی میں ہم نے کیے الحمدللہ۔ کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ کاروبار حکومت کا کام نہیں ہے، حکومت کا یہ کام نہیں کہ وہ بزنس چلائے، بزنس چلانا، یہاں پر بڑے بڑے پاکستان کے عظیم یہاں پر کاروباری حضرات بیٹھے ہیں جن کی بڑی نیک نامی اور پاکستان کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، یہ ان کا کام ہے۔ حکومت کا کام ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دیم، ٹو پرووائڈ دیم واٹ ایور government can do to support their efforts in terms of productivity, more efficiency, R&D, exports and so on and so forth۔ اس کے لیے ہم نے ان 2 سالوں میں بے شمار ہم نے فیصلے کیے، اور ابھی حالیہ دنوں میں ایک بھرپور کانفرنس میں نہ صرف ہم نے پاکستان کے ٹاپ ایکسپورٹرز کو ان کی پذیرائی کی، ان کو ہم نے ٹرافیز دی، ان کو 2 سال کے لیے
ان کو بلو پاسپورٹ دیے، اور ساتھ جو ایکسپورٹ ریفرنس اسکیم تھی اس کے تحت 7.5% کو کم کر کے مزید 3% کمی کر کے 4.5% پہ کیا، اور الحمدللہ اس کے ساتھ اس دن 4 روپے بجلی کی قیمت میں پر یونٹ کمی کا بھی اعلان کیا۔ یہ وہ حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر جو اقدامات کر رہی ہے، ان کڑے مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیا کچھ نہیں دیا، معدنیات دی ہیں۔ آپ جیسے یہاں پر بہت عظیم یہاں پر انسان اس ہال میں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو بڑے ذہین فتین ہیں، کاروباری حضرات ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، پروفیشنلز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر کسی چیز کی بخدا کمی ہے، دیٹ از ویل ٹو ڈو، اور اس کو اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو پاکستان خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف چند سالوں میں بہت سے ملکوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا، اور ان ملکوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا جو چند سال پہلے ہم سے بہت پیچھے تھے، آج ہم سے آگے نکل گئے۔ لیکن یہ تقریروں سے، شعروں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، محنت کرنی ہوگی، دن رات محنت کرنی ہوگی، اور وسائل جمع کرنے ہوں گے، اور مل کر چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات اگر ہم محنت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس وہ کچھ ہے جو دنیا کے کئی ممالک کے پاس نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ لائف سٹاک، ڈیری فارمنگ کے لیے پاکستان سے زیادہ وسائل یافتہ ملک دنیا میں اور کون سا ہے؟ سندھ کے یہاں پر وزیر اعلیٰ تشریف فرمائیں، سندھ کی مہران کی وادیاں انتہائی زرخیز زمینیں، پنجاب کی انتہائی زرخیز زمینیں، اور اس طرح کے پی، بلوچستان۔ لیکن ہماری، اگر میں یہ کہوں کہ ہماری لائف سٹاک میں ہماری ڈیری فارمنگ کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ دنیا میں جو ٹریڈ ہے کئی سو بلین ڈالرز کی، اس میں ایک فریکشن بھی نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ چیلنجز خواتین و حضرات جس کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہوگا، اور اس کے اوپر اب وقت نہیں ہے۔ وی ڈونٹ ہیو دی لگژری آف ٹائم، ویل ہیو ٹو ایکٹ اینڈ ایکٹ اسپیڈیلی، اگر واقعی ہم نے دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے پچھلے دنوں میں بات کی تھی۔ اب احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہماری جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی، ہماری جو ریشو ہے، اٹس پرابلی 10.5%، جو کہ آج سے 2 سال پہلے 9% تھی۔ لیکن ہم اس کو کتنا اسٹریچ کریں گے؟ جب تک کہ آپ کی گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی، آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، ایف ڈی آئیز نہیں لائیں گے، تو ٹیکس کتنا لگاتے جائیں گے آپ؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمیں اس بجٹ میں جو انشاءاللہ چند ماہ میں آنے والا ہے، اکراس دا بورڈ ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسز میں ہمیں کمی کرنی ہوگی، تاکہ کاروباری حضرات کو، انویسٹرز کو، ان کو سہولت ملے، اور ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ ٹیکس کی نظر نہیں ہوتا۔ میں یکسو ہوں، میری ٹیم پوری یکسو ہے اس کے اوپر کہ ٹیکسز کے اوپر ہمیں فی الفور کمی کرنی ہوگی۔ لیکن جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ کاروباری حضرات نہیں دیتے، یہاں پر میرے بہت عزیز مہربان دوست بیٹھے ہیں دونوں طرف، ان کو اچھی طرح پتہ میں کیا بات ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو انڈائریکٹ ٹیکس تو آپ تو کنزیومر سے لیتے ہیں، مگر وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی آپ کنزیومر سے لے کے جیب میں ڈال لیں تو اس سے بڑی قوم کے ساتھ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اٹ از لائک اسٹک اینڈ کیرٹ، کہ جہاں پر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ کو ہر طریقے سے آپ کی خدمت کرنی ہے، وہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن جہاں پر آپ نے ٹیکس کنزیومر سے لے کر، اینڈ یوزر سے لے کر آپ نے جیب میں ڈالنا ہے، تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں، وداؤٹ نیمنگ نیمز، مگر انڈسٹری کا نام لیتا ہوں، شوگر، سیمنٹ، ٹوبیکو، جو وہاں سے سیل ٹیکس کی ریکوری 2024 میں تھی، شوگر میں آج پچھلے سال 2024 کے مقابلے میں 36 ارب روپے کا اضافہ ہوا، سیمنٹ میں 60 ارب روپے کا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اضافہ ہوا ایز کمپیئر ٹو دیئر
contribution in the previous year. اسی طرح تمباکو میں اور بے شمار جو آپ کی مصنوعات ہیں جہاں پر سیل ٹیکس آپ لیتے ہیں اور جیب میں ڈال لیتے ہیں. بعض بے شمار حضرات جو ہیں وہ ایمانداری سے پیمنٹ کرتے ہیں, وہ پاکستان کے بہت بڑے معزز لوگ ہیں, لیکن یہ ویسے بھی انہیلدی کمپٹیشن ہے کہ ایک آدمی سیل ٹیکس ادا کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جیب میں ڈال رہا ہے. اور پھر قوم قرضوں میں نہیں جکڑی جائے گی تو اور کیا ہوگا؟ یہ کوئی جادو منتر تو نہیں ہے کہ جناب ہم پھونک ماریں گے اور قرضے ختم ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں, یہ وہ ایشوز ہیں جن کا ہمیں اچھی طرح ادراک ہونا چاہیے, اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم یکسوئی کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں یہ پھر کہوں گا, اٹ از اے گریٹ ٹیم ورک اینڈ اٹ ہیز ٹو بی, آئی ریپیٹ, اٹ ہیز ٹو بی ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ, جس میں صوبے, وفاق اور عسکری قیادت سب کو مل کر ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی الحمدللہ قسمت بہت جلد بدل جائے گی. ابھی میں بعض ممالک سے ہو کے آیا ہوں اور دوست برادر ممالک سے بھی ہو کے آیا ہوں, اور وہاں پر اگر یہ ہمیں پیغام ملے کہ ہم آپ کے قرضے جو ہیں اس کو ہم رول اوور کر رہے ہیں, تو ان کا شکریہ ادا ہمیں کرنا ہے. لیکن کیا ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے؟ کیا ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے؟ اگر وہ وہاں پر یہ ہو کہ جناب آپ کے ساتھ $5 ارب کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہم سائن کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ $3 ارب کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سائن کر رہے ہیں, تو وہ ہے پاکستان کی عزت, اس میں ہماری ترقی, اس میں ہماری خوشحالی, اس میں پاکستان کی عظمت. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب انشاءاللہ کاروباری حضرات مل کر ہم انشاءاللہ انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز لے کے آئیں گے. میں ختاماً ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس میں بے پناہ اس میں پوٹینشیل ہے, اور آئی ٹی سیکٹر میں بھی ہماری 34% ہماری بڑھوتری ہوئی ہے ایکسپورٹس میں, لیکن اس میں بے پناہ پوٹینشیل ہے. اس میں یقیناً ہمارے منسٹر آف آئی ٹی, سیکرٹری آئی ٹی, ان کی پوری ٹیم بڑی محنت کر رہی ہے, اور اس میں دن رات وہ ایک کر رہے ہیں. لیکن یہ وہ ایریاز ہیں, ہمارا جو یوتھ بلج جو ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, وہ ہمارا بہت بڑا احساسہ ہے. ایک چینی کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. ہمارا جو یوتھ بلج جو ہے اس کو ہم اگر کنورٹ کریں, ووکیشنل ٹریننگ دیں, ماڈرن ٹیکنیک سکھائیں, جو کہ اس وقت الحمدللہ صوبے بھی کر رہے ہیں, وفاق بھی کر رہا ہے, تو ہم مل کر اپنے یوتھ کو اگر ہم انشاءاللہ ہم ان کو امپاور کریں گے, آپ یقین کریں کہ دنیا کایا پلٹ جائے گی انشاءاللہ. باہر جائیں گے تو وہ ٹرینڈ اسکلڈ لوگ جائیں گے, ان کی تنخواہیں بھی زیادہ ہوں گی, ان کی ریمیٹنس بھی زیادہ ہوں گی, پاکستان کے اندر وہ پورے ملک میں پھیل جائیں گے. تو پاکستان کے اندر آئی ٹی لیڈ, اے آئی لیڈ اگر یہ انیشیٹو جو ہیں, اس سے آپ کی زراعت, آپ کا کلائمیٹ چینج, آپ کی انڈسٹری, آپ کی ایگریکلچر, یہ ساری کی ساری ٹرانسفارم ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی یوتھ کو پوری طرح امپاور کرنا ہے. اس کے لیے بے شمار پروگرام ہم نے الحمدللہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور جس کے اوپر ایز اے اسپیک اس کے اوپر پورا عمل جاری ہے الحمدللہ. فائنلی میں اڑان پاکستان کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ احسن اقبال صاحب, اس کا آپ نے ذمہ اٹھایا, اس کو فرنٹ سے لیڈ کریں, اور صوبوں کے ساتھ مل کر اس اڑان پاکستان کو آپ عملی شکل دے کر پاکستان کو کئی $1 ٹریلین ہمارے پاکستان کی جو اکانومی جو ہے اس کی گروتھ ہو سکتی ہے. پاکستان پائندہ باد.